إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آپ حضرات کافی دیر سے یہاں دین کی باتیں سن رہے ہیں اور جتنے حضرات بھی یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں. جن کو اللہ نے توفیق دی دینی محفل، دینی بزم کے اندر شریک ہونے کی، وہ شریک ہوئے، اور جن کے مقدر میں اللہ نے محرومی لکھی وہ دینی بزم کے اندر شریک نہیں ہو سکے. ایسا نہیں ہے کہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں انہی کو معلوم تھا کہ ایک دینی محفل، ایک دینی بزم سجے گی، بلکہ جو اور بستی کے اندر رہتے ہیں ان کو بھی یہ علم ہوگا کہ دینی محفل منعقد ہوگی، مگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ شریک بزم ہوئے، اور جو نہیں ہو سکے اللہ نے ان کو محروم کر دیا. میرے بھائیوں، یہ دین سے لاابالی پن ہے، دین سے بے اعتنائی ہے کہ دین کے نام پر جمع ہونے کے لیے کہا جائے تو ہمیں اس کے لیے فرصت نہیں ملتی. کہیں تماشا ہونے لگے، کوئی خرافات ہونے لگے تو ہم اس کے اندر اپنی نیند کو بھی قربان کرنا خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور بہت سی قربانیاں اس کے لیے ہم دینا آسان سمجھتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت نہیں ہے، دین کی کوئی وقت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اگر دین کی اہمیت ہوتی، دین کی وقعت ہوتی تو پھر یہ خالی پنڈال
یہ خالی مسجد کا صحن، اس کے کیا معنی؟ بہرحال جو حضرات شریک بزم ہوئے وہ اس کو اللہ کی توفیق سمجھے کہ اس نے ہمیں اس نعمت کے لیے قبول فرمایا، اور اس نعمت پر ہم اللہ کا شکریہ بھی ادا کریں۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی دین کا کام انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توفیق جسے ملتی ہے وہی بھلائی کا کام، کوئی کار خیر انجام دے پاتا ہے، اور یہ توفیق خداوند یہ مال اور طاقت اور دولت کے بل پر نہیں ملتی، بلکہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت مندی طاقت کے بل پر نہیں ہوتی جب تک کہ بخشنے والا، جب تک کہ اللہ توفیق نہ بخشے کوئی بھلائی کا کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر آدمی کے اندر جذبہ اچھا ہوتا ہے اور اس کا ارادہ نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہش اور اس کی تمنا کو پورے کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ تو انسان ہے جو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ عظیم ذات ہے کہ اگر ادنا سی مخلوق بھی اپنے اندر جذبہ اچھا پیدا کر لے اور اس کا ارادہ نیک ہو تو اللہ تعالیٰ تو ادنا سی مخلوق کی خواہش اور اس کے ارادے کی تکمیل کا بھی انتظام کرتا ہے۔ ملا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور صوفی وقت گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک چیونٹی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ چیونٹی جو اللہ کی ایک چھوٹی سی اور ادنا سی مخلوق ہے۔ ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی اس ادنا سی مخلوق اور چیونٹی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں اور وہاں حجاج کرام کے پیروں تلے روندی جاؤں۔ اب یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق اور ارادہ ایسا کہ اگر انسان بھی یہ ارادہ کرے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں اور وہاں کا دیدار کروں تو اس انسان کو اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے بہت سارے وسائل درکار ہوتے ہیں، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ کہیں پیسے کا جمع کرنا ہے، کہیں پاسپورٹ کا بنوانا ہے، پھر ویزے کا مسئلہ ہے، ویزا ملے تو سواری کا نصب ضروری ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ارادے کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق اور لمبا سفر، دور و دراز کا سفر، اب اس کا ارادہ کیسے پورا ہو؟ نہ تو اس کے پاس مال ہے، نہ اس کا پاسپورٹ ہے،
نہ اس کے پاس ویزا ہے، نہ اس کے پاس ہوائی جہاز کی سواری ہے، مگر چونکہ جذبہ اچھا تھا، ارادہ اچھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کیا، اور جو ہی چونٹی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بیت اللہ کا دیدار کروں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک کبوتر اس کے قریب بھیجا۔ وہ کبوتر آ کر کے بیٹھا، اور یہ کبوتر کوئی عام کبوتر نہیں تھا، بلکہ بیت اللہ کے پڑوس میں رہنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کبوتر کو وہاں بھیجا تو چیونٹی کے دل میں بات ڈالی کہ تمہارے لیے سواری کا نظم ہو چکا ہے۔ یہ چیونٹی اس کبوتر کے پیر پر چڑھتی ہے، اس کے پیر سے چمٹتی ہے۔ یہ کبوتر اس چیونٹی کو لے کر پرواز بھرتا ہے، اور اپنی پرواز کے اندر وہ دریاؤں کو پار کرتا ہے، پہاڑوں کو پار کرتا ہے، اور ایسے پہاڑ جو آسمان کو بوسہ دیتے ہیں، آسمان کا بوسہ دینے والے پہاڑ، ان کو پار کرتا ہوا مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا بیت اللہ پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر اترتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چیونٹی کے دل میں پھر یہ بات ڈالتے ہیں کہ تیرا مقام آ چکا ہے، تیری منزل آ چکی ہے۔ وہ چیونٹی کبوتر کے پیر کو چھوڑتی ہے اور اپنی خواہش کی تکمیل کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات جب ادنا سی مخلوق کی خواہش کے پورا کرنے کا انتظام کرتی ہے تو اللہ کی ذات یہ انسان اگر جذبہ اچھا بنا لے اور ارادے نیک بنا لے تو اللہ تعالی اس کے ارادوں کی تکمیل کا بھی انتظام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب توفیق دیتا ہے تو غریب اور ناداروں کو توفیق دے دیتا ہے، جب محروم کرنے پر آتا ہے تو بڑے لوگوں کو اللہ محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے ملنے میں کسی مال و دولت کو دخل نہیں ہے، کسی عہدے اور منصب کو دخل نہیں ہے۔ ہمارے اکابر ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ گاؤں کا چودھری بڑا زمیندار تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک نوکر رکھا جس کی خدمت یہ طے ہوئی کہ جب سفر میں ہوں تو خدمت کرنی ہے، حضر میں ہوں تو خدمت کرنی ہے۔ یہ بیچارہ نوکر اپنے آقا کا خادم بن کر حضر میں اور سفر میں خدمت کرتا۔ ایک مرتبہ چودھری صاحب کا کہیں کا سفر تھا، اپنے نوکر کو ساتھ لے کر کے چلا۔ وہ چودھری سواری پر سوار تھا اور اپنی سواری کی لگام اپنے نوکر کے حوالے کی۔ وہ بیچارہ پیدل پیدل اس کی لگام تھامے ہوئے چلا جا رہا ہے، اور چودھری صاحب اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چودھری صاحب کا نوکر لگام تھامے ہوئے آگے آگے ہے۔ اس نے مؤذن کی صدا کو سنا، اس نے سنا کہ مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس نے جب مؤذن کی صدا کو سنا، مؤذن کی پکار کو سنا، تو چودھری صاحب سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ چودھری صاحب الحمدللہ میں باوضو ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے،
مؤذن بلا رہا ہے، اب میں آپ کی سواری کی لگام تھام کر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ یہیں ٹھہریے، تھوڑی دیر میں اللہ کا فریضہ ادا کر کے آتا ہوں، نماز کی ادائیگی کر کے آتا ہوں۔ وہ لگام کو چھوڑتا ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، نماز سے فارغ ہوا اور اپنے اوراد و وظائف میں لگ گیا۔ اب یہ چودھری صاحب باہر اپنے نوکر کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب انتظار بھاری پڑا اور انتظار کے لمحات شدید ہوئے تو چودھری صاحب نے بلند آواز میں کہا اور اپنے نوکر کا نام لے کر کے پکارا، ارے رمضانی، اتنی دیر ہو گئی، ابھی تک تم مسجد سے باہر نہیں نکلے، کیا وجہ ہے؟ کیا ابھی نماز پوری نہیں ہوئی؟ یہ چودھری کا غلام، یہ چودھری کا نوکر اپنے نماز معمول سے فارغ ہوا اور یوں کہنے لگا بلند آواز سے، چودھری صاحب مجھے آنے نہیں دیتا، مسجد سے نکلنے نہیں دیتا۔ اب چودھری صاحب کا غلام اور نوکر اور اس کو کوئی روک لے، اس کو نہ آنے دے، کس کے اندر یہ جرأت، کس کی یہ مجال؟ اب ان کا پارا اوپر چڑھا اور غصے میں لال پیلے ہوئے اور مسجد کا رخ کیا، ایک ہاتھ میں لگام تھامے ہوئے ہیں اور پیدل چل رہے ہیں، مسجد کے قریب آتے ہیں، ایک پیر مسجد کے اندر داخل کرتے ہیں، ایک پیر مسجد سے باہر رکھتے ہیں، مسجد کے اندر دائیں جھانکتے ہیں، بائیں جھانکتے ہیں، مسجد کا معائنہ کرتے ہیں۔ تو چودھری صاحب نے دیکھا کہ میرے نوکر کے علاوہ مسجد کے اندر تو کوئی اور ہے ہی نہیں، کس نے میرے غلام کو روکا ہے، کس نے میرے نوکر کو روکا ہے، کون نہیں آنے دیتا؟ چودھری صاحب نے کہا، ارے رمضانی، مسجد کے اندر تو تیرے علاوہ دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا، کون ہے جو تجھے روک رہا ہے؟ یہ غلام کہنے لگا کہ چودھری صاحب، میرے آقا، میرے مالک، جو ذات تمہیں اندر نہیں آنے دے رہی ہے وہی ذات مجھے باہر نہیں جانے دے رہی ہے۔ اس غلام نے، اس نوکر نے یہ عبرت کا پیغام پیش کیا کہ میرا مسجد کے اندر آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا، اللہ کی توفیق سے تھا، اللہ کی توفیق ملی، میں مسجد میں آیا، اللہ نے تمہیں محروم رکھا، مسجد کے اندر نہیں آنے دیا، تو جو لوگ مسجد کے اندر آئے وہ اللہ کی توفیق سے آئے، اس توفیق کے مل جانے پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ مسجد سے باہر ہیں، شریک بزم نہیں ہو سکے، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دینی محفل کے اندر شرکت کے لیے قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کوئی تفصیلی اور لمبی گفتگو آپ سے نہیں کرنی ہے، چونکہ آپ حضرات یہاں کم تعداد میں موجود ہیں اور جو بیٹھے ہیں شاید وہ بھی تھکے ہوئے ہیں، وقت بھی کافی طویل ہو چکا ہے۔ یہ بزم، یہ محفل جو منعقد ہوئی ہے قرآن کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے، اللہ کے پاک کلام کی نسبت پر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے اور اپنی بات ختم کر دینی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر ایمان والا جانتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور 4 بڑی کتابوں میں ایک کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کی کامیابی کے لیے، اس انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے قرآن کے علاوہ مختلف کتابیں دنیا کے اندر بھیجی۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے اور صحیفے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے۔ یہ سارے کتابچے، یہ ساری کتابیں اللہ نے اس لیے دنیا کے اندر بھیجی تھی کہ میرے بندے ان کتابوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنا لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ ان کتابوں کو سامنے رکھ کر انہیں جینے کا سلیقہ آ جائے، انہیں زندگی گزارنے کا ہنر آ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتابیں دنیا کے اندر بھیجی تھی، مگر یہ کتابیں جو دنیا کے اندر آئی تھی خاص قوموں کے لیے آئی تھی، خاص علاقوں کے لیے آئی تھی، خاص زمانے اور دور کے لیے آئی تھی۔ جس دور کے لیے اللہ نے ان کتابوں کو بھیجا تھا ان دور کے اندر یہ کتابیں کارگر ثابت ہوئی۔ جن قوموں کے لیے اللہ نے ان کتابوں کو نازل کیا تھا ان قوموں کے لیے یہ کتابیں رہنمائی کا ذریعہ اور ہدایت کا سبب بنی۔ اب باری آتی ہے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اللہ کے پیارے، آپ اللہ کے لاڈلے اور سب سے آخری نبی۔ آپ کے بعد میں کسی رسول کو نہیں آنا، آپ کے بعد میں کسی نبی کو دنیا کے اندر نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں پیدا فرما کر، دنیا کے اندر مبعوث فرما کر اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ محمد نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور سلسلہ نبوت پر مہر ثبت کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا۔ آپ کے اوپر اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے، جو اپنا کلام آپ کو دیا ہے، جو قرآن آپ کو عطا کیا گیا ہے، یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ کلام پاک آخری پیغام ہے، آخری نسخہ ہدایت ہے۔ اس کتاب کے بعد بھی کسی کتاب کو نہیں آنا، اور یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر نازل فرمائی، محمد عربی کو عطا کی گئی، یہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، چاہے عرب کے رہنے والے ہوں، عجم کے رہنے والے ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، عالم ہوں کہ جاہل ہوں، ہر کسی کے لیے اللہ پاک نے اس کتاب کو نسخہ ہدایت بنا کر کے بھیجا، ہر علاقے کے لیے بھیجا اور قیامت تک کے لیے بھیجا۔ اب اس کتاب کے بعد میں کوئی کتاب کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ پہلی کتابیں اپنے وقت میں کامیاب تھی، کارگر تھی، مگر محمد عربی کی بعثت کے بعد آپ کے اوپر اس قرآن کریم کے اتر جانے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ تورات کے ذریعے میں کامیاب ہو جاؤں، انجیل کے ذریعے میں کامیاب ہو جاؤں، زبور کے ذریعے میں کامیاب ہو جاؤں، تو اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ہاتھ کے اندر تورات کے اوراق لیے ہوئے ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا عمر ہاتھ کے اندر کیا لیے ہوئے ہو؟ عمر نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ تورات کے اوراق ہیں، صفحات ہیں، ان کو پڑھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اے اب عمر تو تورات کا مطالعہ کر رہا ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تورات کو پڑھ کر کامیاب ہو جائے گا، تورات کا مطالعہ کر کے تجھے ہدایت مل جائے گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ہم سب کے آقا نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی کامیابی میری پیروی سے ملتی، انہیں بھی ہدایت میری کتاب قرآن
مجید سے ملتی۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اتر جانے کے بعد جب پہلی آسمانی کتابیں غیر معتبر قرار دے دی گئی، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، آج ہم غیروں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، غیروں کے تمدن کو اپنا رہے ہیں۔ ہمارا حال دیکھیے، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنے سماج کو دیکھیں، ہمارے اخلاق غیروں جیسے ہیں، ہمارا کردار غیروں جیسا ہے، ہماری تہذیب غیروں کی ہے، ہمارا کلچر غیروں جیسا ہے، ہمارا لباس غیروں جیسا ہے، ہمارا چہرہ غیروں جیسا ہے، ہماری بیاہ شادیاں یہ غیروں کے طریقے پر ہو رہی ہیں۔ اور مسلمان سوچ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامران ہو جائیں گے، ہمیں عزتیں مل جائیں گی، ہمیں رفعتیں مل جائیں گی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جو راستے ہم نے اختیار کیے ہیں یہ کامیابی کے نہیں ہیں، یہ تباہی کے راستے ہیں، یہ بربادی کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے قرآن عطا فرمایا تھا، قرآن نسخہ ہدایت اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا تھا۔ اگر اس انسان کو عزت ملے گی، رفعت ملے گی، کامیابی ملے گی تو قرآن سے ملے گی، قرآن سے جڑ جانے سے ملے گی، قرآن کے مطالبات پر عمل کرنے سے ملے گی۔ اگر ہم یہ چاہیں قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈالے رکھیں، ہم عزت والے ہو جائیں، ہم رفعت والے ہو جائیں، میرے بھائیوں یہ خام خیالی ہے، یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے۔ قرآن سے جڑنے میں کامیابی، قرآن پر عمل کرنے میں کامیابی۔ اور میرے بھائیوں، آج جن کو ہم نے کامیابی سمجھا ہے، جن کو ہم نے کامرانی سمجھا ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ آج ہمارا معیار یہ بن چکا ہے، بہترین مکان بن جائے ہم کامیاب ہو گئے، ہم فیکٹری کے مالک بن جائیں ہم کامیاب ہو گئے، ہماری تجارت اچھی ہو جائے ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کامیابی کے راستے نہیں ہیں۔ کامیابی تو قرآن سے جڑنے میں ملے گی، قرآن کو سینے سے لگانے میں ملے گی، قرآن کے مطالبات پر عمل کرنے میں ملے گی۔ میرے بھائیوں، آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس نہ دولتیں تھی، نہ سرمایہ تھا، اور نہ اس کے علاوہ دیگر اسباب تھے، مگر اللہ نے انہیں ایسا کامیاب کیا، جس طرف کا رخ کیا کرتے تھے غیر نام سن کر تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، مرعوب ہو جایا کرتے تھے، اور جس طرف کا رخ کرتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ عزیزان گرامی، ان کے یہاں اگر کوئی چیز تھی کامیابی دلانے والی، ان کا رعب پیدا کرنے والی، تو یہ قرآنی پیغامات پر عمل کرنے ہی کی طاقت ان کو حاصل تھی۔ اس کے علاوہ نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس وسائل تھے، نہ ان کے پاس اسباب تھے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور قرآن کریم کی پیروی ان کی زندگی کے اندر تھی، اور اسی پیروی قرآن سے، اسی پیروی رسول سے اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس دولتیں ہیں، آج مسلمانوں کے پاس عہدے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقار مسلمانوں کا نہیں۔ ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، سب سے سستا خون آج مسلمانوں کا سمجھا جاتا ہے، سب سے سستی قیمت مسلمانوں کی لگائی جاتی ہے۔ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے مسلمانوں کے خلاف سوچتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری شامل حال ہوتی تو پھر اللہ تعالی ہمیں رعب بھی عطا کرتا، اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرتا۔ میرے بھائیو، حال تو
یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے قرآن سے چونکہ رشتہ توڑ لیا ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک مذہبی کتاب ہے، اس کو تاپوں کے اندر سجا دیا جائے، مسجدوں کے اندر رکھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، جس مسجد میں جا کر کے دیکھو قرآن کریم کے نسخے کثیر مقدار میں رکھے ہوتے ہیں، لیکن بعض نسخے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شروع سال سے لے کر آخر سال ہو جاتا ہے، کوئی ان کا پڑھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا۔ گھروں میں قرآن ہوتا ہے، جزدان میں اس کو سجا دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، تاکوں کی زینت بنا دیا جاتا ہے، مگر قرآن کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، جب ہم قرآن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے، نہ قرآن کو پڑھنے کا وقت ہمارے پاس ہوگا، نہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ہمیں ہوگی، نہ قرآنی مطالبات پر ہم عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، پھر تو خیر بھی قرآن کے اوپر بھونکنے کی کوشش کرے گا، اور لوگ بھونک رہے ہیں، لوگ قرآن کے بارے میں کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قرآن کی 26 آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ وہ امن و امان کو ختم کرنے والی آیتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو کہنے کا موقع کیوں ملا؟ قرآن سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ دیا، قرآن سے اپنا تعلق ہم نے ختم کر دیا، اور یہ ہمارا انداز، یہ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ اتنا بھیانک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہمارے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کرے گا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایمانداری سے بتلاؤ میرے بھائیوں، جس کے خلاف اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مقدمہ دائر کر دے، کیا اس کو پھر بھلائی مل سکتی ہے؟ کیا اسے آخرت کے اندر چھٹکارا مل سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ رسول جس کے خلاف شکایت درج کرے، مقدمہ جس کے خلاف دائر کر دے، پھر اس کے لیے بھلائی کی توقع بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کا یہ قرآن ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ آج قرآن کو مٹانے کے لیے، قرآن کی آیات کو ختم کرنے کے لیے لوگ سپریم کورٹ میں عرضیاں داخل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قرآن کے اتنے حصے کو ختم کر ڈالو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے، قرآن سے اسے کوئی رشتہ نہیں ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے، اگر یوں کہا جائے کہ 95-98% مسلمان ایسے ہیں کہ انہیں قرآن کی روزانہ تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، روزانہ تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجدیں آپ دیکھیں، تلاوت کی آوازیں مسجدوں میں نہیں آتی، گھروں میں دیکھیں گانوں کی آوازیں آئیں گی، خرافات کی آوازیں آئیں گی۔ اگر آواز نہیں آتی، اللہ کے پاک کلام کی آواز نہیں آتی، قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، پھر غیروں کو موقع مل رہا ہے، وہ جو چاہے کہیں، جو چاہے کریں، اور موقع انہیں ہم نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ بات الگ ہے کہ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بھونکنے والے بھونکتے رہے ہیں، بکواس کرنے والے ہر دور کے اندر بکواس کرتے رہے ہیں، مگر چونکہ ہمارے کاندھوں پر اللہ نے اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں ڈالا ہے، اپنے اوپر حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کا وعدہ اللہ نے پورے قرآن کا لیا ہے، ہر حرف کا
کا لیا ہے، ہر آیت کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے قرآن کو نہ کوئی مٹا سکا ہے، قرآن کی کوئی آیت نہ ختم کی جا سکی ہے، نہ قیامت تک ختم کی جا سکے گی، مگر میرے بھائیو ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی افسوس والا رویہ ہے میرے بھائیو۔ پھر اسی کے اعتبار سے جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق، ان سے ہمیں کوئی رابطہ، ان سے ہمارے دلوں میں کوئی محبت، ان کا کوئی احترام بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ جماعت ہے جس کو آقا علیہ السلام نے اللہ کے گھر کا ممبر قرار دیا ہے، اللہ کی فیملی کا ممبر قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ، کچھ افراد اللہ کے گھر کے ممبر ہیں، اللہ کے پرسنل آدمی ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ جملہ سنا کہ اللہ کے گھر کے آدمی ہیں، صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کا گھر، اللہ کی فیملی اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، لڑکے لڑکیاں ہوں، ماں باپ ہوں، اسے فیملی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ عظیم ذات ہے، الہکم الہ واحد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کے نہ کوئی باپ ہے، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ نہ کسی سے جنا گیا ہے، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے، جب اس کا باپ بھی نہیں، اس کی ماں بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں، لڑکا اور لڑکی بھی نہیں، تو پھر اللہ کی فیملی کا کیا مطلب، اللہ کے گھرانے کا کیا مطلب؟ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آقا فرما رہے ہیں اللہ کے گھر کے ممبر، اللہ کی فیملی کے ممبر۔ سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون حضرات ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے یعنی قرآن کے ساتھ میں ربط رکھنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کے سمجھنے سمجھانے والے، قرآن کے مطالبات پر عمل کرنے والے، یہ اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے گھر کے ممبر ہیں، اللہ کی فیملی کے ممبر ہیں، اللہ کے پرسنل آدمی ہیں۔ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، اللہ کے قرآن پڑھنے والے، اللہ کی کتاب سے تعلق رکھنے والے، یہ اللہ کے خاص آدمی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان مدارس سے، ان قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت بھی رکھنی چاہیے، ان سے تعلق بھی رکھنا چاہیے، اور ان کی ضروریات کی ذمہ داری ہم سب کے کاندھوں پر ہے۔ مدارس ہمارے اور آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، مخیرین حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں، اور ہر دور کے اندر ہر علاقے کے لوگوں نے قرآن کے پڑھنے، قرآن کریم کی اشاعت کے لیے اپنا دامے درمے سخنے ہر طرح کا تعاون پیش کیا ہے۔ انہیں تعاون سے یہ ہمارے مدارس چلتے ہیں، یہ ہمارے مکاتب چلتے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ سوجو والوں کو مدرسوں سے کچھ اللہ نام کی بیر ہے، اگر تعلق ہوتا تو مسجد کے اندر آتے، دینی پروگرام کے اندر آتے۔ ذمہ داروں نے ماشاءاللہ بڑا سا پنڈال لگایا، بڑا سا اسٹیج سجایا، بہترین انتظامات کیے، لیکن یہاں بستی والوں کو کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی وقت نہیں ہے۔ بہرحال آپ جتنے حضرات آئے ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو قرآن سے تعلق ہے، مدرسے سے تعلق ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں سے تعلق ہے، تبھی آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یقیناً آپ حضرات علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے تعلق رکھتے ہیں، اور مدارس سے آپ کا تعلق ہے۔ کوئی تعلق ہے نہیں مدرسوں سے؟ آپ کو تعلق کس کس کو تعلق ہے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے۔ سب حضرات محبت کرنے والے ماشاءاللہ، اور محبت کا اگر ثبوت مانگا جائے تو ثبوت بھی پیش کرو گے؟ اچھا، پھر اپنے مدرسے کا تعاون پیش کرو۔
بھائی دعوے کے لیے کوئی ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے.